پورا ویلاگ کیا اس پہ آپ نے نشاندہی کی کہ اس وقت کیا کس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. ایک ایک ویڈیو کو اگر 40 لاکھ لوگ 50 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہوں تو یقینی بات ہے ہم اس چیز کا پھر شکار تو ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو جو ہے وہ شہرت ملے, جہاں آپ کو ویوز ملے, جہاں آپ کو پیسے ملیں, پھر شاید اخلاقیات یا جس چیز کا ذکر آپ کر رہے ہیں پاپولزم کا شکار آدمی کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی گائیڈ لائن کے لیے, ان کی گائیڈنس کے لیے یا ان کی رہنمائی کے لیے کوئی کام کرے گا. اور یہ کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے ہماری اپنی سوسائٹی کے لیے. مودی صاحب سب سے پہلے تو بہت ضروری ٹاپک ہے جس کو آپ نے ریز کیا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ چیز ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے یہ ٹرینڈ ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ فیملی ولاگنگ کا کلچر اس طرح سے پریویل نہیں کر رہا تھا. لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ ان کے زیادہ جو ویورشپ ہے نا وہ انڈر 16 جو بچے ہیں, زیادہ جو جووینائل آڈینسز ہیں ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو پریکٹسز ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گی, کچھ کا تو آپ نے بھی ذکر کر دیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیسوں کو پھاڑ کے دکھانا یا پھر ایک دوسرے کو ابیوسو بیہیویئر شو کرنا فیملی کی سیٹنگ میں بیٹھ کے. اس سے ایک اور سب سے بڑی چیز جو اس میں مجھے جو نیگیٹو لگی جو میں نے بھی ریز کی وہ کنزیومرزم کی تھی کہ ہر ویڈیو میں یا ہر ویلاگ میں ایک ایسپیکٹ یہ دکھایا جائے گا کہ اتنے پیسے ہم نے کما لیے ہیں, آج یہ گاڑی لے لی ہے, آج یہ گھڑی لے لی ہے, اور یہ سونے کا ہار اس کو گفٹ کر دیا, نیا موبائل فون ہے وہ لے لیا. تو ایک میسج یہ جاتا ہے کہ زندگی کا پرپس صرف یہ ہے کہ ہر روز آپ نے ایک گاڑی بھی چینج کرنی ہے, اس کے علاوہ ویلیویبل چیزوں کا حصول جو ہے اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو اس سے ڈپریسو جو ایپیسوڈ ہوتا ہے نا بچوں کو دیکھ کر, جو اپنی ریالٹی کو اپنی لائف کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں یوٹیوبر ہے, یہ تو کروڑوں روپے کما رہا ہے گھر بیٹھ کے اور یہ روز گھر بھی چینج کر رہا ہے, گاڑیاں بدل رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی جو کنزیومرزم ہے یا یہ دن بدن دن رات امیر ہونا, اس کے علاوہ زندگی کا پرپس ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کے جو امپیکٹس ہیں اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے, یہ کتنا ڈیمیج کرتا ہے لوگوں کو, کیونکہ انسٹاگرام ہو گیا یا دیگر جو اس طرح کے اپلیکیشنز یا پلیٹ فارمز ہیں وہ اتنی بری طرح سے سائیکولوجیکلی بچوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کا ہم لوگوں کو ایک بیٹھ کے سلوشن نکالنا پڑے گا. بیکاز یہ صرف ان ولاگرز کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا رہا, یہ آڈینس کا بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شو یہ کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم اٹینشن دے رہے ہیں اس سے بڑی کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو جس نمبر میں لوگ اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں میرے نزدیک تو الارمنگ ہے, اور اس کو ریفارم کرنے کے لیے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ملینز کی آڈینسز ہیں ان کے پاس, اور اس کے باوجود چاہے وہ پرسنل افیئرس کو کیمراز پہ لے کر آنا, یا پھر آپ ایک دوسرے کو کڈنیپ کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ پرینکس اس نوعیت کے کر رہے ہیں جس میں صرف میسج یہ ہے کہ نہ کسی کی رسپیکٹ کی جائے, نہ کسی کی پرسنل سپیس کی رسپیکٹ کی جائے, اور صرف یہ کہ پیسے کمانے والا جو ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مزمل صاحب آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا میں کہ یہ خاص طور پہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جرم کی طرف راغب بھی کرتے ہیں انسان کو, کہ اگر آپ کو ایک ایسا ویڈیو نظر آتی ہے جس میں آپ نے جرائم کے طریقے بھی بتا دیے, پھر آپ نے یہ بتایا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دن رات امیر ہو رہا ہے, اپنی شہرت جو ہے اس کو نمائش کر رہا ہے, اپنی دولت کی نمائش بھی کر رہا ہے, تو لوگوں میں جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہ ان کو کرائم کی طرف بھی لے جاتا ہے. بالکل اس طرح ہے جی. آپ ان کے چینلز پہ دیکھیں, اب یہ نام لینا تو مناسب نہیں ہے, لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فیک پرینکس جو کرتے ہیں وہ سارے سٹیجڈ ہوتے ہیں اور سکرپٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں اکثر دکھایا یہ جاتا ہے کہ جی میں نے اپنے دوست کو اغوا کر لیا, میں نے اس کو کڈنیپ کر لیا اور پیسے مانگ لیے, گھر والوں کو پرینک کالز کر دیں. اب جو بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یا کنزیوم کر رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ اسکرپٹ ہے یا یہ ریئل ہے یا کیا ہے. تو آبویسلی یہ کرائم کی طرف بھی کمپیل کرتا ہے, اور زیادہ مسئلہ یہ اس چیز کا ہے کہ وہ ایک اس طرح کی لائف دکھائی جاتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی زندگی کو دن رات انجوائے کر رہا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی ریئل چیلنج ہے زندگی میں, نہ کوئی کریئر اورینٹڈ بات ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ 15-20 منٹ کا ویلاگ دیکھا, مجھے کیا ملا اس سے؟ اس میں ایلیمنٹ آف لرننگ ہے ہی نہیں, 1% بھی کوئی ایجوکیٹنگ چیز نہیں ہے. تو اصل ڈیمیج ہی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ویسٹیج آف ٹائم ہے کہ ڈوپامین افیکٹ ہوتا ہے, آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہو گئی, بس ختم. اس کے بعد تو دیر از نتھنگ ٹو لرن ایکچولی. جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ تو دیکھ ہی جا رہے ہیں, لیکن جو آڈینس پیدا ہو رہی ہے اس کو نہ اس سے کچھ مل رہا ہے اور نہ کوئی گین ہے نہ ایجوکیشن ہے. حیدر صاحب, یہ جو آپ بھی ویلاگ کرتے ہیں, آپ ٹی وی میں اپنا ٹاک شو بھی کرتے ہیں, یہ جو ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ نے کیلے بھی کھائے ہیں, آپ نے فروٹ بھی کھایا ہے, اس کے چھلکے گلی میں مت پھینکو.
تاکہ آپ کا ہمسایہ ان کے بچے دیکھ کے کسی احساس محرومی کا شکار نہ ہو. اگر تم ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے, ان کو کھلا نہیں سکتے, تو ان کو کسی ایسی احساس محرومی کی طرف مت لے جاؤ کہ وہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل کیوں نہیں ہیں. یہ جو گاڑیوں کی نمائش ہے, یہ جو ہم اپنے ٹک ٹاک بناتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے, مہنگی ترین گاڑی, مہنگی ترین گھڑی, جس کا ذکر بھی مزمل بھی کر رہے تھے, سوسائٹی میں نہ صرف احساس محرومی پیدا کرتا ہے بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا لرننگ پروسیس ختم ہو گیا. اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور دوسرا میں اپریشیٹ کروں گا سر یہ بڑا اہم ٹاپک جو آپ نے آج اٹھایا ہے. ہمیں بالکل نان کنونشنل بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ناسور کی طرح کھا رہا ہے. مزمل صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کیونکہ میں نے ان کا یہ ویلاگ دیکھا تھا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, بہت کمال تھا, مجھے خود بہت سیکھنے کو ملا, اور یہ میرے بڑے دل کے قریب یہ ٹاپک ہے. سر دیکھیں, میں یہاں پہ شکایت کروں گا اپنی عوام سے. یہ ہماری عوام کی نا مینٹالٹی کی عکاسی کرتا ہے. یہ لوگ ہیں جن کو آج ہم کوس رہے ہیں, کوسیں گے ہم ان کو, لیکن یہ ترجمانی کر رہے ہیں ہماری عوام کے اوور آل مائنڈ سیٹ کی. اب جب دیکھیں نا, کیا ہماری عوام میں سر یہ وی آئی پی کلچر نہیں تھا؟ کیا ہمیں شوق نہیں تھا ہوائی فائرنگ کرنے کا؟ کیا ہم بڑی بڑی گاڑیوں کی نمائش, شادیوں کے اوپر ہم نے کروڑوں روپے لگا کے ان کی نمائش نہیں کیا کرتے تھے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ون ڈش پارٹی آئی, ہم نے رشوت دے کے. اچھا, اب ہو کیا رہا تھا سر, یہ کام پہلے امیر کر رہا تھا, مڈل کلاس سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان میں سے لوگ اٹھتے, وہ کہتے ہیں جناب ہم ویلاگر ہیں, فیملی ویلاگنگ کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اور انہی سے اٹھے ہوئے لوگ وہ جب ایکسٹرافیگنزا دکھاتے ہیں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, ان کو تسکین ملتی ہے کہ ہم جیسا ہی کوئی ہے جو آج امیروں کی طرح بڑی بڑی شادی کر رہا ہے. یہ جو کلچر ہے نا سر, یہ آج کا نہیں ہے. ہمیں شوق تھا, اچھا لگتا تھا, مولا جٹ دیکھتے تھے, خاص ذات ہے کوئی, یہ فلاں, یہ تو فلاں, اس کا کھڑاک, اس کا کھڑاک, ہاں ہمیں اچھا لگتا تھا. ہمیں جیسے کہ مزمل صاحب نے کہا, ہمیں ایڈرینلین ملتا تھا, ڈوپامین ملتا تھا. اس سے ہم سنیما کے باہر لوگ ایسے چل رہے ہوتے تھے, ایسے وہ فلم دیکھنے کے بعد تویز پہن کے, پھر گنڈاسا پکڑا ہوا. ایگزیکٹلی, پھر یہی کلچر ہم نے سٹیج میں دیا. پھر ڈانسرز آئیں, رقاصائیں آئیں, انہوں نے کیا کرتے ہیں, بارش میں بھیگتے ہوئے وہ جو ہے وہ فلم کے اندر ناچ رہی ہیں, اس کو انجوائے کیا. اب کیا ہوا ہے, وہ سب کچھ فلم تھیٹر سے ہٹ کے وہ آ گیا ہے یوٹیوب کے اوپر, یہ فون کے اوپر. اب وہ نچلے لیول پہ آ گیا. اب ایک بندہ کہتے ہیں میں اپنی سواگ رات وہ بھی دکھا رہا ہے, ڈائلاگ دکھا رہا ہے. اب وہ ایکسس ہوگی نا سر اس کی. پہلے آپ کو تھیٹر جانا پڑتا تھا وہ لچر پن دیکھنے کے لیے, وہ گھٹیا پن دیکھنے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی پڑتی تھی. اب وہ آپ کے فون پہ کلک پہ آ گیا, وہ ایکسس زیادہ ہوگی, اویلیبلٹی زیادہ ہو گئی ہے. اور وہ دکھا کیا رہے ہیں سر, وہ دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, مزمل صاحب بہت اچھے ویلاگز کرتے ہیں, مجھے ان سے پوچھیں کتنے ویوز آتے ہیں ان کے. میں پچھلے 1 سال سے صرف ایک کام کر رہا ہوں, میں فلسطین پہ بات کر رہا ہوں, میں اہل فلسطین کی آواز اٹھا رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے میرے نکال کے انالیٹکس کتنے ویوز آتے ہیں میرے. اچھا کام کرنے والے لوگ اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں سر, لیکن لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے. لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ, اور اس کا اب یہاں پہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کیوں سر ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا, اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. یہ جن صاحب کا بھی آپ ذکر کریں جن کی شادی تھی, ان کی شادی تو آج مشہور ہوئے نا سر. گورنر سندھ ان کو اپنے ایونٹ سے بلایا کرتے ہیں, اس سے اور پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ٹک ٹاکروں کو سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کس سے بلایا تھا, کس نے بتایا کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب نے نا. حکومتی سرپرستی ملی اس طرح کے کنٹینٹ بنانے والوں کو, اہمیت دی گئی, ان کو بتایا گیا کہ آپ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں, حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں. ان کو نیریٹو شیپنگ کا اختیار دیا گیا. تو سر یہاں پہ قصور صرف خالی ان کا نہیں ہے. عوام دیکھنا وہ چاہتی ہے, وہ دکھا رہے ہیں. عوام جو سرکس دیکھنا چاہتی ہے اسی سرکس کے کھلاڑی ہیں, وہی دکھا رہے ہیں. لیکن اس کو فیول کس نے کیا, ہم نے کیا, آپ نے کیا سر, اور پھر رہی صحیح کسر حکومتوں نے نکال دی.